بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز حضرات، ساتھیوں نے اکثر کہا تھا کہ قوت کے لیے، پٹھوں کی قوت کے لیے، طاقت کے لیے کوئی بہترین سا مجرب سا کوئی کشتہ بتائیں، کوئی نسخہ بتائیں۔ تو اس میں کشتہ بھی ہے، نسخہ بھی ہے، سب کچھ ہی ہے۔ اللہ کے فضل سے آپ بنائیں گے تو یاد کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے آج ایک تو معذرت بھی تھی کہ ہم نے وہ لائیو بیٹھے تھے لیکن سگنل نہیں صحیح آ رہے تھے نا، اصل مسئلہ یہ تھا۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کے وقت میں برکت دے، بس یہ دعا کرو، اور صحت میں بھی برکت دے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ ہمارا بڑا ہی مجرب میں نے نسخہ اس کا ہے، آپ کو بتانے لگا ہوں جو۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے شنگرف کو بنا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ شنگرف کو تھوڑا سا بنانے میں محنت لگتی ہے لیکن نسخہ ایسا با کمال ہوگا کہ آپ یاد کریں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو کشتہ شنگرف آپ نے کیسے بنانا ہے، پہلے آپ نے شنگرف کو دابو کسی اچھے کے اندر، جو بھی آپ کے پاس بنا ہوا ہے، اگر نیم کا دابو ہے تو اس کے اندر بہت اچھا بنے گا، نیم کا نمک اگر آپ کے پاس تیار ہے، یا کیکر کا ہے تو اس میں بہت اچھا بنے گا، نہیں تو خالی سادہ نمک میں بھی بنا لیں۔ کیونکہ ابھی میں نے ایک بھائی کو ویسے بتایا تھا تو اس نے مجھے ابھی بتایا، خود اس نے کہا کہ میں نے تھوڑا سا شنگرف رکھا تھا نمک کے اندر، تو اس کی طریقہ بھی میں نے بتا دیا تھا کہ ایک دن میں بھی وہ تو بن جاتا ہے، کہ آپ نے 2 کلو نمک نیچے رکھ کے، پہلے بھی میں نے بتایا ہوا ہے، اور 1 کلو اوپر، درمیان میں نمک رکھ کے پہلے ہلکی آنچ پہ پھر تیز۔ اس نے کہا میں نے 10 گھنٹے آگ دی تو بالکل اس کا وزن ایک ذرہ بھی کم نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس کو لہسن کے اندر اس کو پکا کے پھر اس کے نقدے میں اس کو آگ دی تو وہ بھی وزن پورا نکلا، اس میں بھی کوئی کم نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس نمک کے کر لیں، اگر وہ دوسرے دابو میں کسی میں بنا لیں گے تو وہ زیادہ اچھا بنے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے نا اس کو سب سے پہلے تھوڑا سا پیاز کا مقطر پانی لے کے اس کے اندر کھرل کر لیں، پھر لہسن کا پانی مقطر لے کے اس کے اندر کھرل کر لیں، پھر اس کے بعد آپ امر بیل کا پانی نکال کر اس کے اندر کھرل کر لیں۔ تو یہ آپ کا بہترین کشتہ تیار ہو گیا۔ اب جب یہ تیار ہو گیا ہے تو اس کو لے کے، اگر 1 تولہ ہے آپ کا، ٹھیک ہے، تو 1 تولے کے آپ نے اس کو ٹکیا بنا لیں، ایک ہی ٹکیا بنا کر، تو آپ نے اس کو ایک چڑا، دیسی نر چڑا لینا ہے۔ چڑے کا کیا کرنا ہے کہ چڑے کے پیٹ کے اندر تھوڑا سا پیچھے سے سوراخ کر کے صرف انتڑیاں نکالنی ہیں، اوجڑی نکال دیں اس کی، تو باقی اس کا سارے وہ گولی اس کے اندر ڈالیں، اور اس کے بعد اس کا سر اور اس کی گردن اس کو کاٹ کر کوٹ کر، وہ باقی اس کے اندر، باقی جو اس کا پیٹ کا خالی حصہ بچے، آگے آپ نے شنگرف رکھ دیا ہے، پیچھے اس کے وہ دونوں چیزیں کوٹ کر رکھ دیں، اور اس کے بعد اس کی ٹانگیں دونوں ملا کر اور آگے ہاتھ دونوں ملا کر اس کے اوپر سوتر کا یعنی کوئی دھاگا، یا ویسے اپنا لے لیں کاٹن کا چھوٹا سا وہ کوئی دھاگا لے کے اس کے اوپر تھوڑا سا اچھی طرح، یا نلکی کے دھاگے سے بھی اس کو باندھ دیں تاکہ پاؤں بھی اس کے بالکل پیٹ کے اندر بند رہے۔ تو اس کو دیسی گھی گائے کا ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے، اس کے اندر آپ نے بریاں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بریاں کرنا ہے اتنا کہ ہلکی آنچ پہ بریاں کرنا ہے، اور بریاں کرنا ہے کہ وہ آپ کا جو گوشت ہے چڑے کا وہ کالا نہ ہو، براؤن ہو جائے۔ جب براؤن ہو جائے پھر آپ نے اس کو نکال لینا ہے، نکال کر کھول کر شنگرف باہر نکال لینا ہے۔ اس کو ہلکی آنچ پہ پکانا ہے، کم از کم 10 گھنٹے پکا لیں۔ ہلکی آنچ پہ پکائیں گے تو اتنے میں براؤن ہو جائے گا۔ اگر پہلے آپ نے آگ تیز کر لی، لیکن خیال یہ رکھنا ہے کہ وہ چڑا جو ہے نا وہ جل نہ جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر سے نکال کر پھر دوسرے چڑے میں اس کو رکھ کے تو اس کو آگ دیں۔ اسی طرح پھر اس میں سے نکال کر جب تیسرے چڑے میں آپ نے نکال کے رکھنا ہے، 3 چڑوں کے اندر تو شنگرف پک گیا۔ اس کے بعد آپ نے 1 تولہ شنگرف کے اندر 1 تولہ زعفران اور 1 تولہ افیون یہ کوٹ کر اس کو بنا کے 3 گولے بنا لینے ہیں۔ تو پھر 3 چڑے اور لینے ہیں، وہ ایک گولا ان کے پیٹ میں رکھ کے اسی طرح جیسے میں نے پہلے بتایا، اسی طرح اس کو بند کر کے اچھی طرح
تو اس کو اس میں پکانا ہے. پکا کے اس کے بعد پہلے بھی جو 3 چڑوں کا گوشت ہے اور یہ بھی اور یہ ساری چیزیں اب مکس کر کے تینوں ان کو داغا اتار کے براؤن ہو جائیں اچھی طرح. تو ان سب کو آپ نے کوٹ کے یکجان کر کے بالکل بریک ایک دم کر لیں. ان کی ہڈیاں، پسلیاں، گوشت، ہر چیز اس کے اندر اچھی طرح مکس ہو جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اس کو ویسے بھی اگر دیں گے اس کی گولی چنے کے برابر تو وہ بھی کام کرے گی. لیکن اگر آپ یہ چیزیں میں آپ کو اس کے ساتھ بتاتا ہوں تو یہ نسخہ آپ کا بہت ہی اچھا بنے گا. یہ میری وہ ڈائری کے اندر لکھا ہو، میں نے کہا کوئی چیز رہ نہ جائے، اس لیے میں نے کہا کہ اس کو دے کر بھی بتا دوں. تو اب ان کے برابر یعنی 1 تولہ آپ نے شنگرف لیا تھا تو 1 تولہ جدوار خطائی لینی ہے، اور 1 تولہ ریگ مائی لینی ہے، 1 تولہ جوند بدستر لینا ہے، 1 تولہ لونگ لینا ہے، اور 1 تولہ جائفل لینا ہے، اور 1 تولہ خلنجاں لینی ہے، اور 1 تولہ مستگی رومی، اور سالب مصری 1 تولہ، اور سالب پنجہ 1 تولہ، اور گوند کیکر 1 تولہ، اور موسلی سفید 1 تولہ. ٹھیک ہو گیا. تو 1 تولہ 12 سنگے کا جو کشتہ ہے بنا ہوا وہ آپ نے ڈالنا ہے اس میں. ٹھیک ہے. اب یہ بہترین نسخہ تیار ہو جائے گا. اگر اسی کو آپ شاہی کشتہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر آپ زیادہ نہیں تو 2 ماشے 2 گرام آپ امبر ڈال دیں، 2 گرام کستوری ڈال دیں، اور 1 گرام کشتہ سونا اچھا سا بنا ہوا اپنا بنا ہے یا پھر جرمنی کا لے لیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہ گولیاں آپ بنائیں تو ساری زندگی یاد کریں گے. تو اللہ کے فضل سے آپ دعائیں دیں گے. باقی پھر بھی اگر کوئی بات نہ سمجھ آئے یا کوئی پوچھنے والی ہو تو حکیم محمد شبیر، گجرانوالا محلہ بختے والا سے. اور آپ کو یہ تحفہ دیا ہے آج تاکہ آپ کا جو وقت ضائع ہوا تھا آپ یاد کریں کہ اس کا متبادل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ میرا نمبر آپ کو پتہ ہی ہوگا، 0300 7465 705. اس نمبر پہ رابطہ کر کے کوئی بات پوچھنے والی ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. پھر بھی معذرت، اللہ تعالیٰ اس کو آپ ہم سب کے لیے شفا کا ذریعہ بنائے. یہ پٹھوں کی درد، پٹھوں کی طاقت، کمزوری، عورتیں مرد ہر ایک کو آپ دے سکتے ہیں. جوان بالغوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو اگر دینا ہو تو اس میں سے 1 خشخاش کے دانے کے برابر دے سکتے ہیں، گولی کا 10واں حصہ. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ برکت دے اس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.